انہوں نے کہا کہ اے اداس، ہوش کی دوا کر، تیرا مذہب اس شخص کے مذہب سے بہت برتر اور اعلیٰ ہے۔ حضرت جب طائف سے واپس ہوئے تو کتنے افسردہ تھے۔ طائف نے آپ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور مکہ دشمنوں سے بھرا ہوا تھا۔ عجب تذبذب کا عالم تھا کہ آخر دشمنوں کے درمیان کس طرح واپس جائیں۔ ایسے میں آپ کو اپنی والدہ کے قبیلے کا خیال آیا۔ سوچا کہ بنی ہاشم تو اب غیر بن چکے ہیں، ماں کے قبیلے سے رجوع کر کے دیکھا جائے۔ اس قبیلے کی اس وقت یہ صورت تھی کہ وہاں سب سے بااثر شخصیت اخنس کی تھی، مگر اخنس اس قبیلے سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ ایک لمبی رفاقت کے سبب اس قبیلے نے اسے اپنا سردار بنا لیا تھا۔ سو جب حضرت نے اس شخص سے حمایت و امداد طلب کی تو اس نے جواب دیا کہ میں اس قبیلے میں سے نہیں ہوں، سو قبیلہ میری بات کیوں سنے گا؟ سو میں کس بوتے پر تمہارا حامی و مددگار بنوں؟ اخنس سے مایوس ہو کر حضرت سہیل سے ملے، حمایت کی درخواست کی۔ اس نے بھی اپنی معذوری بیان کر دی۔ تب آپ نے بنی نوفل کے سردار مطعم سے رجوع کیا، اور مطعم ان 5 میں سے ایک تھا جنہوں نے قریش کی تحریک مقاطعہ کی منسوخی کی تحریک چلائی تھی۔ مطعم نے جواب میں کہلا بھیجا کہ آپ شوق سے شہر میں واپس آئیں، میں آپ کا حامی و مددگار بنتا ہوں۔ اور دوسرے دن صبح سویرے حضرت مکہ میں داخل ہوئے۔ مطعم اپنے بیٹوں اور بھتیجوں کی کمک کے ساتھ نمودار ہوا اور حضرت کا ہمراہی بن کر خانہ کعبہ میں داخل ہوا۔ ابو جہل نے پوچھا کہ اے مطعم، کیا تو بھی مسلمان ہو گیا؟ مطعم نے جواب دیا کہ ہم نے محمد کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے، اور بنی مخزوم نے مطعم کی اس خواہش کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ وہ علی اور جعفر کی بہن ام ہانی کا مکان تھا، اور حضرت نے اس نیک بی بی کی گزارش پر اس شب اس گھر میں آرام کرنے کی نیت باندھی تھی، لیکن تھوڑی نیند کے بعد آپ کی آنکھ کھل گئی۔ اٹھے اور خانہ کعبہ کی راہ لی۔ وہاں پہنچ کر نیند نے آپ پر پھر غلبہ کیا۔ آپ سو گئے اور یوں بیان کیا آپ نے اس شب کی واردات کو کہ میں محو خواب تھا کہ جبریل امین نے مجھے ٹھوکا دے کر جگایا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا، ارد گرد دیکھا پر کسی کو نہ پایا۔ تب میں پھر سو گیا اور پھر جبریل امین نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ میں جاگا اور کسی کو نہ پا کر پھر سو گیا۔ تیسری بار پھر جبریل امین نے مجھے جھنجھوڑا، بازو پکڑ کر اٹھایا اور مجھے مسجد کے دروازے پر لے گئے۔ میں نے وہاں دیکھا کہ ایک مرکب سفید براق تیار کھڑا ہے اور 2 اس کے شہپر ہیں۔ اور بیان فرمایا آپ نے کہ کس طور آپ اس مرکب پر سوار ہوئے اور کس شان سے سواری روانہ ہوئی کہ جبریل امین ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور راہ بتاتے جاتے تھے۔ سواری یثرب سے گزری، خیبر پہنچی، خیبر سے آگے نکلی اور یروشلم میں جا کر ٹھہری۔ اس مبارک مقام پر برگزیدہ پیغمبر جمع تھے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ۔ اور جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو سب انبیاء کرام پیچھے صف باندھ کر کھڑے ہو گئے، اور جب آپ نماز ادا کر چکے تو 2 پیالے نظر حضور کیے گئے۔ ایک پیالہ شراب سے چھلک رہا تھا اور دوسرا دودھ سے لبریز تھا۔ آپ نے پہلے پیالے کو چھوڑ کر دوسرے پیالے کو اٹھایا اور اس سے تھوڑا دودھ پیا۔ تب آپ پھر براق پر سوار ہوئے اور براق نے جبریل امین کی رہبری میں بلندیوں میں پرواز کی، حتیٰ کہ وہ زمان و مکان کی حدوں سے آگے نکل گیا۔ اور جب آپ 7 آسمانوں سے گزر رہے تھے تو آپ کو وہ انبیاء دکھائی دیے جو یروشلم میں نظر آئے تھے، مگر اب جسم کی قید سے آزاد تھے اور آسمانی مخلوق نظر آتے تھے، اور آپ حیران ہوئے کہ ان کے پیکر کس طرح منقلب ہو کر بالکل نورانی ہو گئے ہیں۔ بلندیوں میں سفر اس کے بعد بھی جاری رہا، حتیٰ کہ آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ اس سے آگے جو کچھ تھا اس پر اسرار کے پردے پڑے تھے، اور ایک تجلی نے صدرہ کو اور اس کے گرد و نواح کو ڈھانپ لیا، اور آپ کی نظریں اس تجلی پر مرکوز ہو گئیں۔ پھر واپسی کا سفر شروع ہوا، پھر وہی 7 آسمان، اور واپسی کے سفر کو یوں بیان کیا آپ نے کہ راہ میں موسیٰ سے ملاقات ہوئی، اور موسیٰ نے پوچھا کہ اے رسول، اللہ تعالیٰ نے تیری امت کے لیے نمازوں کا کیا حساب مقرر کیا ہے؟ میں نے کہا کہ دن میں 50 نمازیں۔ موسیٰ نے کہا کہ نمازوں کی ذمہ داری کڑی ہے اور تیری امت ناتواں، واپس جا اور ان نمازوں میں تخفیف کرا۔ میں واپس گیا اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی گزارش کی، اور اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دیں۔ میں واپس ہوا تو پھر موسیٰ سے ملاقات ہوئی، اور ان کے پوچھنے پر میں نے بتایا کہ اب نمازیں 40 رہ گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ میں پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچا، پھر 10 نمازوں کی تخفیف ہوئی۔ میں بار بار خدا تعالیٰ کے حضور گیا، بار بار تخفیف کی گزارش کی،
حتیٰ کہ ایک دن اور ایک رات میں کل ملا کر 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت جبرائیل کی معیت میں آسمانوں سے اترے اور یروشلم میں پڑاؤ کیا، اور جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے واپس مکہ چلے۔ کتنے کارواں راہ میں رواں دواں نظر آئے، انہیں تیزی سے پیچھے چھوڑتے گئے، آگے چلتے گئے۔ ابھی رات باقی تھی کہ خانہ کعبہ میں جا پہنچے اور وہاں سے ام ہانی کے مکان پر پہنچے، اور ام ہانی نے یوں بیان کیا کہ صبح نکلنے سے ذرا پہلے رسول اللہ نے ہم لوگوں کو جگایا، اور جب ہم صبح کی نماز ادا کر چکے تو حضور نے فرمایا کہ اے ام ہانی، کل شام میں نے تمہارے ساتھ نماز پڑھی تھی، پھر میں یروشلم گیا اور وہاں نماز ادا کی، اور اب تم دیکھ رہی ہو کہ میں نے صبح کی نماز تمہارے ساتھ ادا کی ہے۔ یہ فرما کر حضور کھڑے ہوئے اور جانے لگے تو میں نے ان کا دامن پکڑ کر کھینچا اور منت کی کہ یا رسول اللہ، آپ اس کا ذکر لوگوں سے مت کیجئے، وہ آپ کو جھوٹا جانیں گے اور آپ کی توہین کریں گے۔ اور رسول اللہ نے اس کا جواب دیا کہ قسم ہے اپنے رب کی، میں لوگوں سے اس کا ذکر ضرور کروں گا۔ حضرت مسجد میں پہنچے اور جو لوگ وہاں حاضر تھے ان سے انہوں نے اپنے سفر یروشلم کا ذکر کیا۔ دشمنوں کو خدا ایسا موقع دے، بس انہوں نے آپ کی تضحیک شروع کر دی۔ قریش کا کون فرد یہ نہیں جانتا تھا کہ قافلہ مکہ سے شام تک کا سفر 1 مہینے میں طے کرتا ہے اور واپسی کا سفر بھی اتنا ہی وقت لیتا ہے۔ اور رسول اللہ بیان کر رہے تھے کہ وہ رات میں یروشلم گئے اور واپس بھی آ گئے۔ لوگوں میں اس پر بہت چیمگوئیاں ہوئیں۔ کسی نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ تمہارا پیغمبر کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو بکر مسجد میں پہنچے، لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگو، اگر خدا کا رسول یہ کہتا ہے کہ وہ رات میں یروشلم گیا اور واپس آ گیا تو یہ صحیح ہے، اور اس پر حضرت نے انہیں صدیق کے خطاب سے نوازا۔ یثرب میں اوس و خجرج کے قبیلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے۔ کتنی مرتبہ وہ ایک دوسرے سے الجھ چکے تھے اور دونوں طرف جان و مال کی کتنی بربادی ہو چکی تھی۔ رفتہ رفتہ طرفین کو اس لڑائی کی بے مقصدیت کا احساس پیدا ہوا۔ اعتدال پسندوں کا ایک ایسا گروہ پیدا ہوا جن کی دانست میں مسئلے کا صرف ایک حل تھا، یہ کہ کوئی ایسی مشترک قیادت ابھرے جو دونوں قبیلوں میں اتحاد و اتفاق کی فضا پیدا کر دے۔ ادھر یہ نیا احساس جنم لے رہا تھا اور ادھر بنی خزرج کے 6 افراد حج کے موقع پر مکہ پہنچے اور مشرف باسلام ہو گئے۔ واپس آ کر انہوں نے نئے مذہب کا اپنے قبیلے والوں میں چرچا شروع کر دیا۔ اگلے برس یعنی 621 عیسوی میں ان میں سے 5 افراد پھر حج پہ روانہ ہوئے۔ اس مرتبہ ان کے ساتھ 7 افراد بھی تھے، جن میں سے 2 بنی اوس کے چشم و چراغ تھے۔ مکہ جا کر یہ 7 افراد اسلام لے آئے، اور پھر یثرب کے ان 12 مسلمانوں نے حضرت کے سامنے پیش ہو کر ایک پیمان کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو لا شریک جانیں گے، زنا، کذب و افتراء، چوری چکاری، ایسی ہر اخلاقی برائی سے اجتناب کریں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ اے اہل یثرب، اگر تم اپنے پیمان پر قائم رہے تو تمہارے نصیبے میں جنت لکھی گئی۔ اگر تم اس سے منحرف ہوئے اور ان میں سے کوئی گناہ تم سے سرزد ہو جائے تو اگر تمہیں اس کی سزا مل گئی تو گناہ کی تلافی ہو جائے گی۔ اگر تم نے گناہ کی پردہ پوشی کی تو پھر قیامت کے دن خدا تم سے سمجھے گا، چاہے تو بخش دے، چاہے جہنم میں ڈال دے۔ جب یہ 12 مسلمان واپس جانے لگے تو حضرت نے مصعب ابن عمیر کو ان کے ہمراہ کیا۔ مصعب کا فریضہ یہ ٹھہرا کہ یثرب میں ان کے ساتھ رہ کر انہیں اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کریں۔ مصعب نے وہاں پہنچ کر اسد ابن زرارہ کے مکان پر قیام کیا، اور اسد ابن زرارہ ان 6 افراد میں سے تھے جو پچھلے حج کے موقع پر مکہ پہنچ کر مسلمان ہوئے تھے۔ وہاں پہنچ کر مصعب کو نماز میں پیش امام کا فریضہ بھی انجام دینا پڑا، اس لیے کہ اگرچہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، جن میں بنی اوس و بنی خزرج دونوں قبیلوں کے افراد شامل تھے، مگر دونوں قبیلوں کے مسلمانوں میں سے کوئی دوسرے قبیلے کے مسلمان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یوں اوس اور خزرج والوں میں بہت کٹا چھنی تھی، مگر آپس میں شادی بیاہ کا سلسلہ قائم تھا۔ سو اسد ابن زرارہ اگرچہ خزرجی تھا، مگر اوس کے ایک گھرانے کے سردار سعد ابن معاذ کا خالہ زاد بھائی تھا۔ سعد ابن معاذ اسلام کا سخت مخالف تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک باغ میں مجلس جمی ہے، درمیان میں اسد بیٹھا ہے، اس کے ساتھ مصعب اور کچھ دوسرے ایسے ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں۔ سعد ابن معاذ کا تو خون کھول اٹھا۔ اس نے اپنے نائب کو بلا کر کہا، اگر سعد میرا خالہ زاد بھائی نہ ہوتا تو میں خود جا کر ان مبلغین اسلام کی خبر لیتا۔ اب تو جا اور ان سے کہہ
کہ یہاں سے لمبے بنو، اور خبردار جو آگے کبھی اس طرف کا رخ کیا مگر یہ نائب وہاں جا کر ان کی گفتگو سن کر ایسا بدلا کہ فوراً ہی مسلمان ہو گیا۔ اب تو سعد ابن معاذ کو اور بھی غصہ آیا، طیش میں بھرا اس مجلس میں پہنچا اور کھری کھری سنائیں۔ اسد سے کہا کہ برادر تو رشتہ داری کا بہت ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اسد، مصعب اور دوسرے مسلمانوں نے تحمل سے سعد کی تند و تلخ باتیں سنی، اسے تھوڑا ٹھنڈا کیا، پھر سمجھایا کہ اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، پھر قرآنی آیات سنائیں۔ سعد ابن معاذ کہاں آگ بنا ہوا تھا، کہاں پانی ہو گیا، وضو کیا، توبہ کی، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پلٹ کر اپنے قبیلے میں گیا اور خطاب کیا کہ اے میرے قبیلے والو، تم میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ قبیلے والوں نے یک زبان ہو کر کہا، اے معاذ کے بیٹے سعد، ہم تجھے اپنا سردار جانتے اور مانتے ہیں، تیری سمجھداری کے قائل ہیں، تجھے صاحب الرائے تسلیم کرتے ہیں۔ تب سعد یوں گویا ہوا، تو اے میرے قبیلے والو سنو کہ میں تم میں سے کسی مرد سے اور کسی عورت سے اس وقت تک کلام نہیں کروں گا جب تک وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے گا۔ اور شام ہوتے ہوتے سعد کا پورا قبیلہ مشرف پہ اسلام ہو چکا تھا۔ مصعب نے اس شہر مبارک میں 11 ماہ قیام کیا۔ جب حج کا موسم آیا تو وہ واپس مکہ گئے اور آن حضرت کو اس شہر کا احوال سنایا کہ اوس اور خزرج کے کتنے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ آن حضرت نے اپنے اس خواب کو یاد کیا جس میں آپ نے 2 سیاہ پتھروں کے درمیان ایک شاداب زمین دیکھی تھی، اور آپ نے جان لیا تھا کہ یہ زمین ہو نہ ہو یثرب کی مبارک سرزمین ہے، اور یہ بھی آپ پر روشن ہو چکا تھا کہ اب اس سرزمین کی طرف ہجرت کرنی ہے، اور یہ کہ اس مرتبہ ہجرت کرنے والوں میں آپ خود بھی شامل ہوں گے۔ مگر آپ نے اس منصوبے کا ذکر صرف 2 افراد سے کیا، ایک اپنی چچی ام الفضل سے اور ایک اپنے چچا عباس سے۔ عباس اگرچہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر آن حضرت کو اپنے اس چچا پر پورا اعتبار تھا۔ چچا عباس نے سن کر کہا کہ میرے بھتیجے، یثرب سے آنے والے نمائندوں سے جب تم بات کرنے جاؤ گے تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، خود ان سے بات کر کے اپنا اطمینان کروں گا۔ آن حضرت نے چچا کی اس تجویز کو بصر و چشم منظور کیا۔ ادھر یثرب سے 72 مردوں اور 2 عورتوں کا گروہ اس نیت سے مکہ چلا کہ رسول اللہ کو اس دیار میں تشریف لانے کی دعوت دی جائے۔ یہ اس قافلے کے ہمراہ تھے جو حج کے لیے روانہ ہوا تھا۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے اپنے منصوبے پر عمل درآمد کی ایک ترکیب سوچی۔ وہ رات کا وقت تھا، آدھی رات ادھر آدھی رات ادھر، قافلہ بے خبر سو رہا تھا۔ یہ لوگ آہستہ سے اٹھے، دبے پاؤں قافلے کے بیچ سے نکلے اور عقبہ کے مقام پر پہنچے۔ ادھر آن حضرت کو ان کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ آپ چچا عباس کے ہمراہ یہاں پہنچے اور عباس ان سے یوں مخاطب ہوئے کہ اے بنی خزرج، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے محمد کو اپنے درمیان بہت عزت و احترام سے رکھا ہے۔ وہ اپنے قبیلے کی آنکھ کا تارا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اسے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے، مگر اب اس کے جی میں یہ سمائی ہے کہ تمہارے بیچ جا کر قیام کرے۔ سو اگر تم یہ وعدہ کرتے ہو کہ تم اپنے پیمان کو نبھاؤ گے اور محمد پر کوئی آنچ نہیں آنے دو گے تو فبہا، لیکن اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ ذمہ داری تم پوری نہیں کر سکو گے تو اس کی بجائے کہ تم اپنے یہاں جا کر اس کا ساتھ چھوڑو، یہ بہتر ہوگا کہ یہیں ہمیں جواب دے دو۔ اہل خزرج نے یہ کلام سنا اور آن حضرت کی طرف روئے سخن کر کے یوں گویا ہوئے، اے خدا کے رسول، اب تم اپنا فیصلہ سناؤ کہ اپنی خاطر اور اللہ کی خاطر کیا تم ہمارے ساتھ تشریف لے چلنا مناسب سمجھتے ہو؟ آن حضرت نے قرآنی آیات تلاوت کیں اور پھر یوں فرمایا کہ اے بنی خزرج، میں تمہارے ساتھ چلنے کا عہد اس شرط پہ کرتا ہوں کہ تم میری اسی طرح حفاظت کرو گے جس طرح اپنے حرم کی حفاظت کرتے ہو۔ اس پر برا کھڑے ہوئے اور بولے، قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس نے اپنا پیغام دے کر آپ کو بھیجا ہے کہ ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جس طرح اپنے حرم کی حفاظت کرتے ہیں، اور اے خدا کے رسول، ہم صاحب شمشیر و سنا ہیں، تیر و تلوار ہمیں اپنے اجداد سے ورثے میں ملے ہیں۔ اسی گھڑی بنی اوس کا ایک فرد کھڑا ہوا اور بولا کہ اے خدا کے رسول، ہمارے اور اہل یہود کے درمیان روابط چلے آتے ہیں، ہم آج ان روابط کو ختم کرتے ہیں، مگر پھر یہ تو نہیں ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کی نصرت سے آپ کو فتح نصیب ہو
تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنے لوگوں کے درمیان واپس چلے جائیں۔ آن حضرت مسکرائے اور بولے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، آج سے میں تمہارا ہوں اور تم میرے جان و دل ہو، جس سے تمہاری لڑائی ہوگی اس سے میری بھی لڑائی ہوگی، جس سے تمہاری صلح ہوگی اس کے ساتھ میری بھی صلح رہے گی۔ پھر آن حضرت نے فرمایا، اپنے 12 افراد چن کر میرے سامنے لاؤ۔ اہل یثرب نے اپنے 12 نمائندے منتخب کیے، ان میں 9 افراد بنی خزرج سے تھے اور 3 بنی اوس سے۔ یہ نسبت اس باعث تھی کہ یہاں آنے والوں میں 62 مرد اور 2 عورتوں کا تعلق بنی خزرج سے تھا، جبکہ بنی اوس کے صرف 11 افراد وفد میں شامل تھے۔ جب حلف اٹھانے کی گھڑی آئی تو خزرجیوں میں سے ایک یوں بولا کہ اے رفیقو، تمہیں کچھ احساس ہے کہ تم کیا پیمان کر رہے ہو اور کس بات کا حلف اٹھا رہے ہو؟ تم سارے لوگوں کے خلاف، قطع نظر اس سے کہ وہ سفید کھال والے ہیں یا کالی کھال والے، جہاد کا حلف اٹھا رہے ہو۔ کہیں یہ نہ ہو کہ جب تمہارے مال کا نقصان ہو اور تمہارے اکابر لڑائی میں مارے جائیں تو تم خدا کے رسول کا ساتھ چھوڑ جاؤ۔ اگر ایسا ہوا تو دنیا اور عاقبت دونوں جگہ تمہارے لیے رسوائی ہے، سو اس صورت میں اچھا ہو کہ تم اسی وقت حضور کا ساتھ چھوڑ دو۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ بے شک ہماری جائیداد و اموال لٹ جائیں، ہمارے اکابر مارے جائیں، ہم رسول خدا کا ساتھ دیں گے۔ پھر آن حضرت سے مخاطب ہوئے، اے خدا کے رسول، ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ آن حضرت نے فرمایا، جنت۔ تب انہوں نے کہا کہ اے خدا کے رسول، اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ آن حضرت نے اپنا دست مبارک ان کی طرف بڑھا دیا، انہوں نے ہاتھوں ہاتھ لے کر ساتھ دینے کا عہد کیا۔ مکہ کی زمین اہل ایمان پر تنگ ہوتی جا رہی تھی، ادھر یثرب نے اپنی آغوش کشادہ کر رکھی تھی۔ آن حضرت نے مسلمانوں کو ہدایت کر رکھی تھی کہ اس شہر سے نکلو اور یثرب میں جا کر قیام کرو۔ مسلمان ایک ایک کر کے مکہ سے نکل رہے تھے اور مدینہ کی طرف رواں دواں تھے۔ کوئی ایک مسلمان رات کی تاریکی میں بیوی بچوں کو ہمراہ لے کر چھپتا چھپاتا شہر سے نکلتا اور مدینہ کی راہ پر پڑ لیتا۔ کتنے مسلمان گھرانے شہر سے نکل گئے تھے، کتنے نکل جانے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ مکہ مسلمانوں سے خالی ہوتا جا رہا تھا۔ اہل قریش کا ماتھا ٹھنکا، وسوسے میں پڑ گئے کہ آخر یہ لوگ یثرب کی طرف کیوں رواں دواں ہیں؟ کیا وہاں جا کر کوئی نیا گل کھلائیں گے اور ہمارے لیے کوئی نئی مصیبت کھڑی کریں گے؟ انہوں نے بہت پہرے بٹھائے، کتنوں کو بیچ رستے سے بہلا پھسلا کر واپس لائے اور پھر ان کی اچھی طرح خبر لی، مگر کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ ہجرت کا سلسلہ جاری رہا۔ بہت جلد مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا۔ اب سے 10 برس پہلے تک اس شہر میں کتنی امی جمی تھی، کیا رونقیں تھیں، کیا امن و آشتی کی فضا تھی۔ پھر کس طرح ایک نئے عقیدے کے ظہور سے شہر بدلتا چلا گیا۔ جس نے اس نئے عقیدے کو اپنایا، اس کے لیے اپنا شہر جہاں وہ پلا بڑھا تھا اچانک دیار غیر بن گیا۔ اور اب یہ لوگ جنہیں اپنا عقیدہ اپنی زمین سے زیادہ عزیز تھا، شہر چھوڑ کے جا چکے تھے۔ مکہ کے کتنے گھر کہ کل تک شاد و آباد تھے، آج بھائیں بھائیں کر رہے تھے، مگر 3 روحیں ابھی تک شہر میں موجود تھیں، حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی۔ ادھر قریش میں اور ہی کھچڑی پک رہی تھی۔ انہیں شدت سے یہ احساس ستا رہا تھا کہ مسلمانوں کا یوں شہر سے نکل جانا خالی ذلت نہیں، جانے یثرب میں جا کر وہ کیا منصوبہ بندی کریں اور ان کے لیے ایک مصیبت بن جائیں۔ بس انہیں ایک ہی اطمینان تھا کہ اصل آدمی ابھی ان کے درمیان موجود ہے، اور ساتھ ہی یہ فکر بھی تھی کہ کہیں وہ بھی شہر سے نہ نکل جائے، اس کا کیا بندوبست کیا جائے۔ اس مسئلے پر سوچ بچار کے لیے ایک جلسہ منعقد ہوا جس میں ہر قبیلہ، ہر گھر کے کسی بڑے نے شرکت کرنا ضروری سمجھا سوائے ابو لہب کے۔ ابو لہب کی اس میں بھی کوئی مصلحت ہوگی۔ اس جلسے میں اس مسئلے پر بڑی بحث ہوئی کہ محمد کا کیا علاج کیا جائے اور کیا ترکیب کی جائے کہ وہ شہر سے باہر نہ نکل سکیں۔ کتنی تجویزیں پیش ہوئیں اور رد ہو گئیں۔ آخر ابو جہل نے ایک تجویز پیش کی۔ پورا جلسہ اشش کر اٹھا کہ مسئلے کا کیسا قاطع حل پیش کیا ہے۔ تجویز یہ تھی کہ ہر قبیلہ اپنے ایک مرد دلیر کو نامزد کرے، یہ سب مردان دلیر وقت مقررہ پر ایک ساتھ محمد پر ٹوٹ پڑے۔ ہر مرد دلیر ایک وار ضرور کرے، اور چونکہ اس خون میں قریش کے سبھی قبیلوں کے ہاتھ رنگے ہوئے ہوں گے، اس لیے بنی ہاشم کو خاموش ہونے کے سوا کوئی چارہ نظر نہیں آئے گا۔ آخر وہ کس کس قبیلے سے لڑیں گے، خون بہا لے کر چپ ہو جائیں گے۔ یہ تجویز
اتفاق رائے سے منظور ہوئی۔ ادھر جبریل امین آئے اور آن حضرت کو مشورہ دیا کہ اب آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ آن حضرت فوراً اٹھے اور حضرت ابو بکر کی گھر کی طرف چلے۔ وہ تپتی دوپہر تھی۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ آن حضرت چلے آ رہے ہیں۔ اس وقت تو آپ کبھی آیا نہیں کرتے تھے، ضرور کوئی اہم مسئلہ درپیش۔ اے ابو بکر، خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے ہدایت ہوئی ہے کہ میں اس شہر سے ہجرت کر جاؤں، اور اس ہجرت میں مجھے حضور کی رفاقت حاصل ہوگی۔ ہاں اے ابو بکر، تو میرے ہمراہ ہوگا۔ حضرت ابو بکر نے اسے اپنے لیے مجدہ جانا اور ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ حضرت ابو بکر کے گھر سے الٹے پیروں واپس آئے۔ حضرت علی کو بلایا، ارشاد فرمایا کہ اے علی، میں یثرب کو جاتا ہوں، مگر تم فی الحال مکہ ہی میں رہو گے، اور جو مال و اسباب لوگوں نے میرے پاس امانت رکھا ہے وہ انہیں واپس پہنچاؤ گے۔ حضرت الامین کہلاتے تھے۔ بے شک اہل مکہ آپ کے مخالف تھے، مگر آپ کی دیانت داری اور امانت داری پر ابھی تک یقین رکھتے تھے، اور اپنی قیمتی اشیاء آپ کے پاس امانت رکھ جاتے تھے۔ اسی کے ساتھ حضرت نے حضرت علی کو اہل قریش کی سازش سے بھی مطلع کیا کہ اس وقت سازش کا علم آپ کو حضرت جبرائیل کی معرفت ہوا تھا۔ جو سورما حضرت کو قتل کرنے پر مامور ہوئے، انہوں نے مل کر یہ طے کیا کہ رات پڑنے پر ہم محمد کے گھر کے دروازے پر اکٹھے ہوں گے۔ رات آئی اور قتل پہ مامور سورما ایک ایک کر کے آتے گئے۔ دروازے پر کھڑے کھڑے انہوں نے کچھ عورتوں کی آوازیں سنی جو اندر سے آ رہی تھیں، سودا اور ام کلثوم کی آوازیں، فاطمہ اور ام ایمن کی آوازیں۔ اب تو یہ سورما ششو پنج میں پڑ گئے۔ ایک بولا کہ اے رفیقو، اگر ہم دیوار پھاند کر گھر میں پہنچے تو ہم تو عربوں کی برادری میں رسوا ہو جائیں گے۔ ہر فرد و بشر ہم پر تھو تھو کرے گا کہ تم زنانے میں بے پوچھے گچھے بغیر کھانسے کھنکھارے داخل ہو گئے۔ تب انہوں نے مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ جب محمد گھر سے باہر آئیں تب ان پر ہلہ بولو، اگر رات کو نہیں تو صبح ہونے پر تو وہ ضرور گھر سے باہر قدم نکالیں گے۔ اندر حضرت اور حضرت علی، آپ کو احساس ہو گیا کہ باہر دروازے پر دشمن آن دھمکے ہیں۔ آپ نے اپنا لبادہ جسے اوڑھ کر سویا کرتے تھے حضرت علی کو دیا۔ فرمایا کہ اے علی، یہ میرا سبز حضرمی لبادہ لے، اسے اوڑھ کر میرے بستر پر سو جا، ان لوگوں کے ہاتھوں تیرا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ یہ ہدایت دے کر آپ گھر سے نکلے، اور عجب ہوا کہ دشمنوں کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے اور آپ ان کے درمیان سے گزرے اور آگے بڑھ گئے۔ جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک شخص نے کہ مخالف سمت سے آ رہا تھا آپ کو دیکھا، اور جب آپ کے مکان کے قریب سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ وہاں چند اشخاص جمع ہیں۔ اس نے ان سے کہا کہ عزیزو، اگر محمد کے لیے یہاں آئے ہو تو وہ تو یہاں نہیں ہیں، میں نے ابھی تھوڑی دیر ہوئی انہیں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس پر یہ سورما سٹ پٹائے، مگر انہیں اس شخص کے بیان پر اعتبار نہیں آیا۔ بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک نے کہا کہ میں نے محمد کو گھر میں جاتے ہوئے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، اور اس کے بعد سے کوئی اس گھر سے باہر نکل کر نہیں گیا۔ انہوں نے یہ کہنے کو تو کہا، لیکن پھر وہ شک میں پڑ گئے۔ آخر ان میں سے ایک نے کہا کہ میں جا کر ابھی تصدیق کیے لیتا ہوں۔ اسے خوب پتا تھا کہ حضرت کا بستر کہاں بچھا ہے، کہاں وہ آرام کرتے ہیں۔ اس نے جھانک کر دیکھا اور مطمئن ہو گیا۔ ساتھیوں سے آ کر کہا میں نے دیکھ لیا ہے، محمد اپنے بستر پر محو خواب ہیں۔ سب ساتھی مطمئن ہو گئے۔ کتنے اطمینان کے ساتھ انہوں نے صبح ہونے کا انتظار کیا، اور جب صبح ہوئی تو دروازہ کھلا اور انہوں نے دیکھا کہ اندر سے علی برآمد ہوئے ہیں، اور وہی لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں جسے اوڑھ کر حضرت آرام کیا کرتے تھے۔ ان کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ ہر سورما دوڑا ہوا اپنے قبیلے کے سردار کے پاس گیا اور خبردار کیا کہ ہمارا ہدف ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اصل میں حضرت اپنے گھر سے نکل کر حضرت ابو بکر کی طرف گئے تھے۔ اس گھر پہ پہنچ کر حضرت ابو بکر کو ساتھ لے پچھلے دروازے سے شتابی سے نکلے، اور اونٹوں پر جو آپ دونوں کے لیے تیار کھڑے تھے سوار ہوئے۔ ابو بکر کے ہمراہ ان کے صاحبزادے عبداللہ بھی تھے جو ان کے پیچھے اونٹ پر بیٹھے۔ مگر یہ مسافر یثرب کے راستے پر نہیں جا رہے تھے۔ انہوں نے جنوب کی طرف رخ کیا اور اس راہ پر پڑ لیے جو یمن کی طرف جاتی تھی۔ اس وقت ان کی منزل مقصود غار ثور تھا۔ وہ خوب جانتے تھے کہ جلد ہی قریش پر ان کی ہجرت کا راز کھل جائے گا اور وہ ان کی تلاش میں نکل پڑیں گے، اور وہ
ادبدا کر انہیں یثرب جانے والی راہ پر تلاش کریں گے۔ جب یہ دونوں مسافر مکہ سے باہر آ گئے تو آن حضرت نے مڑ کر مکہ پر ایک نظر ڈالی اور فرمایا، اے شہر، اللہ تعالیٰ کی وسیع و عریض زمین پر تو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، اور خود اللہ تعالیٰ کو بھی سب مقاموں سے بڑھ کر عزیز ہے، اور اگر لوگ مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں تجھے کبھی داغ مفارقت نہ دیتا۔ آپ نے یہ فرمایا اور غار ثور کی طرف روانہ ہو گئے۔ عمیر ابن فہر اپنی بھیڑوں کے گلے کو لے کر پیچھے پیچھے چلے۔ عمیر کو حضرت ابو بکر نے خرید کر غلامی سے آزاد کر دیا تھا، اب انہوں نے گدڑیے کا پیشہ اپنایا ہوا تھا، اور گلے کو لے کر پیچھے پیچھے چلنے میں مصلحت یہ تھی کہ اونٹوں کے قدموں کے نشان بھیڑوں کی چلت پھرت میں گم ہو جائیں۔ غار ثور میں پہنچ کر حضرت ابو بکر نے بیٹے کو رخصت کر دیا، اس ہدایت کے ساتھ کہ مکہ میں جا کر سن گن لو کہ حضرت کے غائب ہو جانے پر قریش کیا چیمگوئیاں کرتے ہیں اور کیا منصوبے باندھتے ہیں، اور رات کو آ کر ہمیں بتاؤ۔ دونوں اونٹ ان کے ساتھ کر دیے۔ عمیر کو ہدایت دی کہ دن بھر دوسرے گدڑیوں کے ساتھ مل کر معمول کے مطابق بھیڑے چراؤ، رات کو اپنے گلے کے ہمراہ عبداللہ کے پیچھے پیچھے آؤ۔ اگلی رات کو عبداللہ آئے، ان کے ساتھ ان کی بہن اسما بھی آئیں، کھانے پینے کا سامان ساتھ لائیں۔ عبداللہ یہ خبر لے کر آئے تھے کہ اہل قریش نے ڈونڈی پٹوا دی ہے کہ جو شخص محمد کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، اور شہسوار اس تلاش میں یثرب جانے والی راہ پر سر پر دوڑے جا رہے ہیں۔ قریش کا عام خیال تو یہی تھا کہ حضرت یثرب کی طرف روانہ ہوئے ہیں، مگر کچھ قیافہ شناسوں کا خیال یہ تھا کہ وہ یہیں کہیں مکہ کے ارد گرد پھیلی ہوئی پہاڑیوں میں سے کسی پہاڑی پر غار میں چھپے بیٹھے۔ سو ڈھونڈنے والوں نے سوچا کہ کیا مذائقہ ہے کہ انہی پہاڑیوں میں انہیں ڈھونڈا جائے۔ غار ثور کے ارد گرد کتنا سناٹا تھا، آدمی تو کیا کوئی چڑیا کا بچہ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، نہ آہٹ نہ آواز، مگر تیسرے دن خاموشی کا طلسم ٹوٹا، اور کتنے عجیب طریقے سے ٹوٹا۔ غار کے دہانے کے پاس پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دی اور کوہو کی آوازیں، کوئی فاختہ بول رہی تھی۔ خاموشی کا طلسم کتنے شیریں انداز میں ٹوٹا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور کچھ انسانی آوازیں۔ حضرت ابو بکر کے کان کھڑے ہوئے، کیا تلاش کرنے والے ادھر آ نکلے ہیں؟ صحیح قیاس کیا، حضرت کو تلاش کرنے والوں کی ایک ٹولی اس طرف آ نکلی تھی اور غار ثور کے دہانے پر آن پہنچی تھی۔ حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے اور حضرت نے فرمایا، میرے رفیق مت پریشان ہو، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، اور لیجئے غار کے دہانے پر کھڑے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس غار میں کوئی داخل کس طرح ہو سکتا ہے، سو اسے ٹٹولنے کی کیا ضرورت ہے، اور قدموں کی آہٹ دور ہوتی چلی جاتی ہے حتیٰ کہ معدوم ہو جاتی۔ حضرت اور حضرت ابو بکر نے اب اطمینان کے ساتھ غار کے دہانے پر نظر ڈالی۔ وہاں کیا دیکھا کہ ایک قد آدم درخت اس طرح کھڑا ہے کہ اس کی شاخوں سے غار کا منہ ڈھک گیا ہے، جو گوشہ ڈھکنے سے رہ گیا ہے اس پر کسی مکڑی نے جالا تانا ہوا ہے، اور غار کے کنارے جہاں قدم ٹکا کر آدمی نیچے اتر سکتا ہے وہاں ایک فاختہ نے گھونسلہ بنا رکھا ہے، اور وہاں کس اطمینان کے ساتھ بیٹھی انڈے سے رہی ہے۔ مگر صبح تک یہاں نہ یہ درخت تھا، نہ مکڑی کا جالا، نہ فاختہ کا گھونسلہ، تو ڈھونڈنے والوں نے یہ نقشہ دیکھ کر گمان کیا تھا کہ غار کے اندر کوئی نہیں اترا ہے۔